اچھا جی، 3 بڑی سروے آرگنائزیشنز نے بلدیہ ٹاؤن میں سروے کیے ہیں، جن میں ایپسوس، پلس اور گیلپ شامل ہے، اور خاصی دلچسپ رپورٹ ہے کہ کون سا پاپولر لیڈر ہے جو کہ NA249 میں سمجھا جاتا ہے پاپولر، اور کون سی پولیٹیکل پارٹی جیت رہی ہے۔ اس حوالے سے خاصا دلچسپ یہ رپورٹ ہے جو تینوں سروے آرگنائزیشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اگر ہم ایپسوس کی بات کریں تو عمران خان اس وقت بھی سب سے پاپولر ہیں NA249 میں، ان کے بعد نواز شریف 16% آتے ہیں، اس کے ساتھ ہی مصطفیٰ کمال بھی 16 نمبر ہیں، اس کے بعد خادم حسین رضوی 5%، بلاول بھٹو زرداری 4%، مریم نواز 4%، فضل الرحمان صاحب 3% ہیں، اس کے ساتھ ہی خالد مقبول صدیقی 3% ہیں، سراج الحق 1%، آصف علی زرداری 1%، شہباز شریف 1% اور سعد حسین رضوی 1% ان کی شہرت ہے۔ اس کے ساتھ ہی 18% ایسے ہیں جنہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر پلز کے سروے کی بات کی جائے تو عمران خان ادھر بھی سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں، 18% وہ مقبول ہیں اس حلقے کے اندر۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر نواز شریف ہیں 10% کے ساتھ، خادم حسین رضوی 7 نمبر کے ساتھ، بے نظیر بھٹو 6% کے ساتھ ہیں، فاروق ستار 5% کے ساتھ ہیں، پرویز مشرف 4، مریم نواز 3 اور خالد مقبول صدیقی 2% کے ساتھ یہاں پر مقبول ہیں۔ اگر اب گیلپ کی بات کریں تو گیلپ کا سروے خاصا دلچسپ ہے اور ان سب سے الگ ہے، اور گیلپ تو ویسے بھی کافی مشہور ہے سروے کے حوالے سے۔ 20% کے ساتھ وہ نواز شریف کو سب سے زیادہ پاپولر قرار دے رہا ہے اس حلقے کے اندر۔ 19% پر عمران خان صاحب کھڑے ہیں، بلاول بھٹو زرداری 8%، پرویز مشرف 5%، مصطفیٰ کمال صرف 3%، مولانا فضل الرحمان 3%، مریم نواز 2%، شہباز شریف 1%، آصف علی زرداری، سراج الحق اور بے نظیر بھٹو 1% کے ساتھ یہاں مشہور ہیں یا مقبولیت ہے ان کی، اور 22% ایسے ہیں جنہوں نے اس سروے میں کسی کو شہرت یعنی کہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس کے لیے ووٹ دیں۔ اچھا، اب اگر بات کی جائے کہ اس وقت 2021 میں جو بائی الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں کون سی پولیٹیکل پارٹی جیت رہی ہے، اس حوالے سے تینوں سروے ایپسوس کا، گیلپ کا اور پلس کا، یہ تینوں یہ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹاپ پر ہے۔ اگر سب سے پہلے ایپسوس کی بات کریں تو وہ 14% مسلم لیگ نون کو دیتی ہے، PTI کو 15%، MQM کو 13%، PP کو 6%، PSP 7% اور TLP لیکن جو کہ بین ہو چکی ہے وہ 6% ہے، اور 29 نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ کسے ووٹ دیں گے۔ گیلپ کی بات کریں تو 19% نون لیگ ہے، 16% PTI، 11% MQM، 10% PP، PSP کے 8% ہیں، TLP بین ہو چکی ہے لیکن اس کے بھی 5% ہیں، اور گیلپ کو 22% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا سروے کے مطابق۔ اب پلس کی بات کی جائے تو 14% کے ساتھ نون لیگ ہے، PTI 19% ہے، 12% MQM ہے، PP 7%، PSP 17% پلس سروے بتا رہا ہے، اور TLP بین ہو چکی ہے 8% کے ساتھ، اور 16% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ ان تینوں جو سروے کمپنیز ہیں ان کے مطابق 2018 میں انہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، تو گیلپ کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 27% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے PTI کو ووٹ دیا تھا، 23% مسلم لیگ نون کو، MQM کو 18%، PP کو 10% اور TLP کو 5% ووٹ ملے تھے 2018 میں۔ اگر آپ ایپسوس کی بات کریں تو 31% کہتے ہیں کہ انہوں نے 2018 میں PTI کو ووٹ دیا تھا، PMLN کو 19%، MQM کو 18%، TLP کو 7% اور PP کو 5% ووٹ دیا گیا 2018 میں، لیکن اب مقبولیت ہے وہ تقریباً ملی جلی ہے، اور نون لیگ اور بظاہر PTI میں سخت مقابلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مصطفیٰ کمال بھی جو بعض سروے آ رہے ہیں کہ خاصا مقبول ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عوام الناس حتمی طور پر کس کو منتخب کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے سے یہاں پر کشیدگی بڑھ چکی ہے، گزشتہ رات خاصی فائرنگ بھی ہوئی اور حالات کشیدہ ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس حلقے میں خون ریزی ہو سکتی ہے ڈسکا کی طرح، اور انہوں نے تو PSP کے بعد پیپلز پارٹی کے اوپر بھی دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹنگ کا عمل جاری ہوگا تو لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں۔